ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور انہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر اتارا۔ انسانی زندگی کا آغاز تو ہو چکا تھا، لیکن اب امتحان کا ایک نیا مرحلہ سامنے تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کی اولاد جوان ہو رہی تھی، اور اسی دور میں انسانی تاریخ کا وہ پہلا موڑ آیا جس نے زمین کو پہلی بار خون سے رنگ دیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ شریعت وقت کے مطابق ایک حمل کے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل کی لڑکی سے ہونا تھا تاکہ انسانی نسل آگے بڑھے۔ حابیل جو کہ اللہ کے فرما بردار تھے، وہ اس فیصلے پر خوش تھے، لیکن قابیل جس کے دل میں نفس کی سرکشی تھی، اس نے اس الہی فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا موقع تھا جب زمین پر انا اور ضد نے جنم لیا۔ جب اختلاف بڑھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک منصفانہ حل پیش کیا۔ تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی حق پر مانا جائے گا۔ حابیل نے اپنے ریوڑ کا سب سے بہترین مینڈھا قربان گاہ پر رکھا۔ دوسری طرف قابیل نے اپنے کھیت کا گھٹیا اور ردی اناج لا کر رکھ دیا۔ پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا جب آسمان سے ایک نورانی بجلی کرکی اور حابیل کی قربانی کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ قابیل کی قربانی رد کر دی گئی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب حسد نے ایک ہولناک شکل اختیار کر۔ قابیل نے غصے سے تل ملا کر کہا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے بڑی متانت سے جواب دیا، اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی نظر قبول کرتا ہے۔ اگر تم میرا قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تمہارے خلاف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں کائنات کے رب سے ڈرتا ہوں۔ حابیل کے ان الفاظ میں امن کا پیغام تھا، مگر قابیل کے کانوں میں شیطان اپنی نفرت کی بانسری بجا چکا تھا۔ ایک دوپہر جب حابیل گہری نیند میں تھے، قابیل نے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور اپنے ہی بھائی کا سر کچل دیا۔ زمین کانپ اٹھی اور انسانیت تا قیامت اس داغ سے شرمسار ہو گئی۔ قتل کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو قابیل کے سامنے اپنے بھائی کی بے جان لاش تھی۔ وہ اسے کندھے پر اٹھائے پھرتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس وجود کا کیا کرے جسے اس نے خود ختم کیا تھا۔ تب اللہ نے 2 کوے بھیجے جنہوں نے زمین کھود کر قابیل کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ وہ تڑپ کر پکار اٹھا، افسوس مجھ پر، کیا میں اس کوے سے بھی گیا گزرا تھا؟ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کا یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حسد پوری زندگی کی نیکیوں کو خاکستر کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں نفس کے شر سے بچائے اور ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔